السلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ فاتحہ میں ایک اہم دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، جس میں طلب ہدایت ہے۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عام ہے، جو انسانوں کو بھی حاصل ہے، جانوروں کو بھی، پرندوں چرندوں کو بھی حاصل ہے۔ وہ ہدایت یعنی راہ سجھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مزاج اور ان کی ضرورت کے مطابق ہر ایک کو۔ مرغی کو اور پرندے کو چگنا سکھایا، جانوروں کو چرنا سکھایا، درندوں کو چیرنا پھاڑنا سکھایا، چیل اور عقاب کو جھپٹنا سکھایا۔ تو یہ ان کو ہدایت ملی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہدایت عام ہے اور یہ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق کو بھی ملی ہے۔ دوسری ہدایت یعنی دوسرا درجہ ہدایت کا، وہ انسان اور جنات کے لیے ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو پیٹ پالنے کے لیے روزی کمانے کے ذرائع سکھائے گئے، تجارت سکھائی گئی، سفر کے راستے آسان کر دیے گئے، ان اجتماعی زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے سمجھائے گئے، حکومت اور اقتدار کا راستہ دکھایا گیا۔ تو انسان کو یہ ہدایت کا درجہ حاصل ہے، یہ دوسرے درجے کی جو ہدایت ہے، اور یہ جنات کو بھی حاصل ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا وہ خاص اور اہم ترین درجہ ہے، اور اسے توفیق بھی کہا جاتا ہے۔ توفیق یعنی ایسے حالات کا پیدا ہونا کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ کرنا مشکل، یعنی نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ کا چھوڑنا اور گناہ سے بچنا وہ بھی آسان ہو جائے، یہ توفیق ہے۔ اور اسی توفیق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اہدنا کے اندر کہ اللہ ہمیں وہ درجہ عطا فرما ہدایت کا جس میں آپ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان پھر نیکی کرنے کو آسان سمجھتا ہے اور گناہ سے اجتناب بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے مانگا سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ تو اب صراط مستقیم کون سی ہوگی؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ٹھہرے، یعنی راستہ ان لوگوں کا ہو، صراط مستقیم وہی ہو، ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں جس پر چلنے والوں پر اللہ آپ نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کون سا مراد ہے یہاں پر؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، جس کو اقتدار ملا تو اس پر بھی اللہ کا انعام ہے، جس کو اولاد ملی ہے تو اس پر بھی اللہ کا انعام ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے تو اس پر بھی اللہ کا انعام اور احسان ہے، جس کو دنیا میں فراوانی ملی ہے، فراخی ملی ہے، جس کو جائیداد ملی ہے، زمین ملی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو انعام یافتہ بندے کون سے انعام یافتہ بندے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں صراط مستقیم پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کی تفسیر اور تشریح خود بیان فرما دی کہ وہ انعام یافتہ بندے جن کے راستے پر تم چلنا چاہتے ہو وہ 4 طبقات ہیں۔
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقات ہیں۔ اب ان کے نقش قدم پر جو چلے گا، ان کے راستے پر جو چلے گا، ان کے پیچھے جو چلے گا، وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ تو اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس راستے پر نہیں چل سکے، اور وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی انسان جو گمراہ ہوتا ہے تو 2 ذرائع ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان گمراہ ہوتا ہے، یا ان 2 میں سے کسی ایک ذریعے سے۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان حق بات کو پہچانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے، باوجود جاننے کے، باوجود پہچان لینے کے اسے اختیار نہیں کرتا، اس سے روگردانی کرتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک یہ ہے، اور اس کو قرآن حکیم نے مغضوب کہا ہے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ وہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اور گمراہی کیا ہے کہ یا تو لا علمی کی وجہ سے ہو، اور یا حق بات کی جستجو ہی نہ ہو، اس کی حق کی تلاش میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، یا جہالت کی وجہ سے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو گمراہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم نے اسے ضال کا لفظ اور جمع کا صیغہ ضالین کا ان کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے۔ اب مغضوب یعنی رائے حق کو پہچاننے والے اور پہچاننے کے بعد اسے قبول نہ کرنے والے، ان کو مغضوب کہا گیا ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کے لیے لعنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ان پر پڑھنے والے غضب کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ اللہ کا غضب اور غضب پہ غضب لے کر لوٹے۔ تو مغضوب قوم وہ یہود کی قوم ہے جو حق بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، یہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، عالم تھے بہت بڑے، اور ان کی جو پھوپھی تھیں وہ بھی عالمہ تھیں، تورات میں ماہر تھیں۔ ان کی پھوپھی ان کو بتایا کرتی تھیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور وہ ہجرت فرما کر اسی شہر کی طرف تشریف لائیں گے، وہ برحق اور سچے اللہ کے نبی ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اس شان سے آئیں گے کہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہوں گے وہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفید لباس زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنی پھوپھی سے یہ باتیں سنا کرتے تھے، اور خود بھی عالم تھے، تورات پڑھتے تھے، انتظار تھا ان کو۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں، تو خبریں مدینہ منورہ تک بھی پہنچتی رہتی تھیں، اور خیال یہی تھا کہ شاید یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے آنا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے آئے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام تک یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں تشریف آوری کی، تو اس وقت عبداللہ بن سلام کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور کھجور کا خوشہ توڑا ہوا تھا کہ اس دوران خبر سنی، بڑی جلدی سے اترے، خوشہ ہاتھ میں ہے کھجور کا، بڑی تیزی سے نیچے اترے، گویا کہ چھلانگ لگائی، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھوپھی وہاں پر قریب موجود تھی، انہوں نے کہا کہ آج تو تمہیں ایسی خوشی ہو رہی ہے، ایسے خوش نظر آتے ہو جیسے آج تم نے حضرت موسیٰ بن عمران کو دیکھ لیا ہو۔ تو عبداللہ بن سلام نے جواب میں عرض کیا، پھوپھی جان، بات ایسی ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور جن کے بارے میں ابھی میں نے خبر سنی ہے
وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ہجرت فرما کر وہ مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائے ہیں قباء کی طرف، اور میں ان کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں۔ پھوپھی نے اجازت دے دی، روانہ ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو ہی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کا چہرہ انور دیکھا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسی مقام پر عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہود کے علماء کو اور سرداروں کو ذرا بلائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب وہ سردار اور وہ ان کے ربی اور ان کے عالم جب آئے تو عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے چھپ گئے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ تم میں سے کیسے آدمی ہیں؟ وہ سارے پکار اٹھے کہ وہ سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، تعریف کر دی۔ عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے باہر نکل آئے اور کلمہ شہادت ان کی زبان پہ تھا، اور آتے ہی اپنی قوم کے ان سرداروں اور ربیوں سے، عالموں سے کہنے لگے کہ آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ان کے زمانے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور یہ جو سامنے موجود ہیں اس وقت یہی وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے تذکرے تورات میں ہیں اور ہماری کتابوں میں ہیں، اور جس طرح میں جانتا ہوں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ انکار کر گئے اور فوراً کہہ اٹھے، جو پہلے کہہ رہے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اب وہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے رذیل شخص ہیں اور رذیل شخص کے بیٹے ہیں، گمراہ شخص ہیں اور گمراہ شخص کے بیٹے ہیں، یعنی فوراً اپنی زبان سے اپنی بات سے وہ پھر گئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، باوجود پہچاننے کے، باوجود جاننے کے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے مانا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں نے پس پشت ڈالا۔ بلکہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو جو پہلے تشریف لائے تھے ان کی طرف اللہ کی طرف سے احکام لے کر، پیغام لے کر، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، تو باوجود اس کے کہ یہ ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جو ہماری طرف مبعوث کیے گئے ہیں، مگر یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو پہچاننے کے باوجود ان پر الزامات لگائے، انہیں گالیاں دیں، ان کی توہین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام لگائے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر تک کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار پر اور ان کی والدہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام صدیقیت عطا فرمایا تھا ان پر بھی الزام تراشی کرنے سے نہیں رکے۔ تو اس حد تک یہ آگے بڑھ گئے تھے جرائم کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں یہی سکھایا گیا نماز کے اندر اور سورۃ فاتحہ کے اندر کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، ایک بار نہیں بار بار ہدایت مانگو، یعنی توفیق مانگو اللہ سے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ چونکہ یہاں پر دعا سکھائی گئی ہے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، جیسا کہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، مقدر میں ہوگی تو مل جائے گی، پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر لکھا ہوگا ہمارے مقدر میں، ہدایت لکھی ہوگی تو ہمیں مل جائے گی، تو پھر ہمیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں تو یہ بات آپ نے کبھی نہیں کی کہ جب مقدر میں لکھا ہوگا تو کھلا دیا جائے گا، مجھے کھانا کھانے کی کیا ضرورت؟ وہ پروردگار بغیر کھانا کھلائے، بغیر کھانا کھائے بھی تو بھوک مٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح پیاس لگتی ہے تو کبھی نہیں کہا
کہ وہ پروردگار عالم بغیر پانی پیے پیاس مٹا سکتے ہیں، لہٰذا وہ چاہیں گے تو میری پیاس مٹ جائے گی، میں پانی نہیں پیتا۔ وہاں پر تو پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، تو یہاں بھی ضرورت ہمیں ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، اے پروردگار ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم وہ جس پر وہ بندے چلے تھے جن پر آپ کا انعام ہوا تھا، اور ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ مغضوب یعنی جن پر غضب ہوا، اللہ آپ کا غصہ ہوا، ہمیں ان مغضوب لوگوں کے راستے پر نہ چلا، بلکہ ہم کو انعام یافتہ لوگوں کے اور اپنے بندوں کے راستے پر چلا۔ اس میں اب دیکھ لیا جائے تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہم تھوڑی دیر اگر غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، تو یہ بات ہمارے سامنے کھلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک مکمل دین عطا فرمایا ہے، ایک مکمل تہذیب عطا فرمائی ہے، ایک مکمل تمدن عطا فرمایا ہے۔ ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا ایک اپنا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں مغضوب اور ضالین کے نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں ان کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اپنی امت کو سمجھائی ہے، اور آپ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ جو مغضوب اور ضالین ہیں ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، بلکہ ہر معاملے میں ان سے ہٹ کر چلنا، کیونکہ تمہاری اپنی تہذیب ہے اور تمہارا اپنا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو کہ ان سے مختلف ہے، اور کسی معاملے میں ان کے ساتھ مشابہت بھی اختیار نہ کرنا۔ مثال کے طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ مشرک لوگ موزے پہنتے ہیں پاؤں میں، اور جو یہودی ہیں وہ چپل پہنتے ہیں یا چپلی پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کی مخالفت کرو، موزہ پہنو اور پھر چپل بھی پہنو۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مشرک لوگ پگڑی باندھتے ہیں، یہودی ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہاری اپنی الگ شناخت ہے، تم نیچے ٹوپی رکھو، اوپر پگڑی باندھو، یعنی دونوں چیزوں کا تم استعمال کرو۔ اور یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا ہے۔ یوم عاشور کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ یہود رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکروں سے، اس کی قوم سے نجات ملی تھی، اور فرعون لشکروں سمیت غرق ہوا تھا پانی میں، تو وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشور کا 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر زندگی میری رہی تو میں عاشور کے روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملاؤں گا، یعنی یا تو 11ویں کا روزہ ساتھ شامل کروں گا یا 9ویں کا روزہ ساتھ شامل کروں گا، کیونکہ وہ اگر ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اب ہم ذرا اس پیمانے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں پہ ہم غور کریں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، بلکہ اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں کہ کہیں ہم ان مغضوب اور ضالین لوگوں کے نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے۔ نماز میں تو ہم نے کہہ دیا، ہاتھ باندھ کر اللہ سے وعدہ بھی کر لیا، سوال بھی کر لیا، دعا بھی کر لی، اہدنا الصراط المستقیم، اور کہہ بھی دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب دیکھ لیں اعمال کو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مغضوب اور ضالین کے راستے پر تو نہیں چل رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا، جس قوم کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اگر مغضوب لوگوں کا طریقہ اختیار کرے گا تو پھر مغضوب میں شامل ہوگا، ضالین کا طریقہ اختیار کرے گا تو ضالین اور گمراہوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تو مثال کے طور پہ بتا دیے ہمیں
صرف یہی نہیں کہ بس وہی لوگ مغضوب ہیں اور وہی ضالین ہیں، نہیں، بلکہ جو کام انہوں نے کیے ہیں، یعنی حق کو جانتے ہوئے، حق کا علم ہوتے ہوئے، معلومات ہوتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے حق کی مخالفت کرنا، یہ مغضوب بننے کا ذریعہ بنا ان کا۔ اب ہم میں سے کوئی اگر حق کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے اور جاننے کے بعد وہ عمل اس کے خلاف کرتا ہے تو مغضوب میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے ایک آدمی ہے جس کے پاس جہالت ہے، وہ علم نہیں رکھتا، اپنے پاس معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ معلوم بھی نہیں کرتا، جستجو بھی نہیں رکھتا، تو پھر وہ گمراہ بنے گا، اور جب گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو ضالین میں شامل ہو جائے گا۔ تو آج ہم اپنے گرد و پیش کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آ جائے گی ہمارے کھل کر کہ آج ہم کتنی باتیں ہیں جو ہم دوسروں کی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی تہذیب ہے اسلام کی صورت میں، اپنا تمدن ہے، اپنا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں نماز کے اندر، لیکن یہ رسومات جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، کیا یہ اسلامی رسومات ہیں؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ برتھ ڈے منانا یہ اسلامی رسم ہے کوئی؟ یا اسی طرح ویلنٹائن ڈے منانا کیا یہ اسلامی رسم ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے لی ہیں اور کن کی نقالی کر رہے ہیں؟ یہ میں نے ایک دو اشارتاً عرض کر دیے، باقی ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور کن کی نقالی کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ان غضب یافتہ قوموں میں شامل نہ ہو جائیں یا ان گمراہوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے دور کر رکھا ہے۔ تو ہم اپنی وضع کو بھی بدلیں، اپنے تمدن کو، اسلامی تمدن کو اختیار کریں اور اپنی تہذیب کو۔ اور شاید علامہ اقبال نے بھی یہی دیکھا تھا تو وہ بھی پکار اٹھے تھے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہماری وہی حالت بنی ہوئی ہے، تو ہم نے آج چھوڑ دیا وہ راستہ جو ہمیں عطا کیا گیا تھا، جسے صراط مستقیم کہا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا تھا۔ آج ہم اس راستے کو کھو بیٹھے ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں، اور پھر امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہم پہ ہوگا، اور ساتھ ہم یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میرے حوض پر ایسے لوگ آئیں گے، جب وہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو روک لیں گے۔ فرمایا میں ان سے کہوں گا یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ الحمدللہ، ان کو آنے دیجئے، میرے امتی ہیں۔ لیکن کہا جائے گا اللہ کے محبوب آپ نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے راستہ بدل لیا تھا، انہوں نے غیروں کے طریقے اختیار کر لیے تھے، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا نہ تو آج ان کو آپ کی شفاعت فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے ہاتھوں سے ان کو کوثر نصیب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں غور کریں اور اس بارے میں سوچیں، کہیں اس راستے پر چلتے ہوئے ہم انہی میں سے نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی ساتھ عرض کر دوں کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا پہلے کہ جو صالحین کے راستے پر چلتا ہے وہ صالح بن جاتا ہے، جو شہید کے راستے پر چلتا ہے وہ شہید بنتا ہے، جو صدیقین کے راستے پر چلتا ہے تو وہ صدیق بنتا ہے، تو جو نبیوں کے راستے پر چلے گا تو وہ نبی بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ایک اہم سی بات ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 طبقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہی بن جاؤ، نہیں، بلکہ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل صرف صالح کہلانا نہیں ہے، ہماری منزل شہید کہلانا نہیں ہے، ہماری منزل صدیق کہلانا نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل اس سے آگے ہے۔ ہماری منزل تو یہ ہے کہ ہم نے پروردگار عالم
کو پانا ہے، ہمیں وصال چاہیے اپنے پروردگار کا، اور ہمیں چاہیے وہ مقام جو پروردگار عالم کی رحمتوں والا مقام ہے، اس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے، وہ منزل ہے، اور اس منزل کی طرف ہمیں بتایا گیا کہ راستہ جو جاتا ہے، اس راستے پر چلنے والے جو چلے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، 4 طبقات اس راستے پر چلے ہیں، لہٰذا منزل کو پانے کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلو، یعنی انبیاء والا راستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اس طریقے سے جس طرح صدیقین نے اللہ کے نبی کی ہر ادا کو اپنے اندر جذب کیا، اس طریقے سے، اور جس طرح شہید نے اپنی جان تک کی قربانی پیش کر دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ تن من لٹا دیا تھا، اور اس طرح جس طرح صالحین ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگے رہے، اپنے آپ کو تھکایا بھی تو اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کی ناراضگی قبول نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی، لہٰذا تم بھی ان کے طریقوں کو دیکھ کر وہی طریقے، وہی صفات اپنے اندر پیدا کرو، جب یہ پیدا کر لو گے تو تم پھر صراط مستقیم پہ ہوگے، اور منزل تمہاری رب تعالیٰ کو پانا ہے، تو رب تعالیٰ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر نقل فرمائی ہے، جو اپنی قوم کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرے پروردگار صراط مستقیم پہ ہیں، تو فرمایا کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے آؤ، منزل تمہاری رب کو پانا ہے تو رب تعالیٰ بھی تمہیں صراط مستقیم پر ہی ملیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے راستے پر چلو گے وہی بن جاؤ گے۔ اب ایک آدمی اگر سامنے کوئی جانور جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے تو پھر وہی جانور بن جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کوئی کسی ریل کی پٹڑی پر چلتا ہے تو پھر وہ ریل بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے کہ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، اور جب تم بھی اس راستے پر ان کے پیچھے چلو گے، اسی سمت میں چلو گے، اسی انداز سے چلو گے، تو پھر تم بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔